نکاح سے متعلقہ مسائل کے ساتھ جو فقہ حنفی کے روشنی میں آپ کی خدمت میں ذکر کیے جائیں گے، ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ پچھلے پروگرام میں نکاح کا تھوڑا سا میں نے آپ کو طریقے کا عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں جو نکاح ہو رہا ہے بعض اوقات وہ خلاف سنت طریقے سے ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بہت ہی غلط طریقے سے ہو جاتا ہے، بعض جگہ صحیح بھی ہو رہا ہے، تو اس کا ذرا طریقہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے۔ جب دو گواہوں کے سامنے عاقل بالغ مرد و عورت ایجاب و قبول کر لیتے ہیں تو وہ نکاح تصور کیا جائے گا۔ ایجاب کا مطلب ہوتا ہے اجازت دینا، یعنی جو پہلے بولے گا اجازت دے گا وہ ایجاب ہے، چاہے لڑکا کرے چاہے لڑکی کرے۔ عموماً ہمارے ہاں پہلے بچی سے معلوم کرتے ہیں، پھر لڑکے سے قبول کروایا جاتا ہے۔ جسٹ اپوزٹ کر لیا جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جو پہلے بولے گا وہ ایجاب ہے، جو بعد میں کرے گا وہ قبول کہلاتا ہے۔ یہ ایجاب اور قبول دونوں زبان سے ہونے چاہیے۔ اگر صرف زبان سے کسی نے بھی نہیں بولا، خالی سائن کر دیا یا لکھ کر دے دیا کہ میں تم سے نکاح کرتی ہوں، لڑکی نے کہا، یا میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ میرے نکاح اپنے ساتھ کر لیں، یا قاضی کے لیے لکھ دیا کہ میں قاضی کو اجازت دیتی ہوں کہ میرا نکاح فلاں بن فلاں سے کر دیں، اور لڑکے نے کاغذ پہ لکھ دیا قبول کیا، جیسے پچھلے پروگرام میں کویسچن بھی آیا تھا، تو خالی تحریر سے نکاح نہیں ہوتا، الفاظ سے زبان سے الفاظ ادا کرنے ہوں گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی جیسے گونگا شخص ہے اور وہ زبان سے تو بول نہیں سکتا، تو وہ پھر اشاروں سے، جو ان کے ہاں معروف اشارے ہیں اس کے ذریعے نکاح کرے گا تو انشاءاللہ نکاح ہو جائے گا۔ تو اب طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ عموماً جو ہمارے ہاں ہے، کیونکہ نکاح کا فارم بھی بھرنا ہوتا ہے، کچھ اس کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ ویسے اتنا بات یاد رکھیں کہ زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور بلکہ اس کے بہت بعد بھی نکاح نامے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ یہ صرف قانونی کارروائی کے لیے ہوتا ہے کہ جب ایسے کیسز سامنے آئے کہ نکاح ہوا ہے لیکن دو گواہوں کی صرف موجودگی میں ہوا، بعد میں گواہ مکر گئے یا انکار کر دیا، لڑکی نے انکار کر دیا، لڑکے نے انکار کر دیا، اور پھر وہ پروف کرنا بہت مشکل ہو گیا، تو پھر یہ ملکی قانون بنا دیا گیا ہے کہ آپ نکاح نامہ بھی بھریں گے، اس کو فارم بھریں گے تو وہی آپ کے لیے ایک دلیل ہوگی، ثبوت ہوگا کہ واقعی نکاح ہوا ہے۔ لہذا چونکہ نکاح نامہ تو ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے، اگر نکاح نامہ نہیں بھی بھرا گیا، خالی ایجاب و قبول ہو گیا تو نکاح ہو جائے گا۔ ابھی ایک بہن نے کچھ دن پہلے مجھے کال کی، اور وجہ وہی ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں، میں بارہا عرض کرتا ہوں، بعض بھائی بہن شاید برا بھی مان جاتے ہوں گے، لیکن ہمیں اس لیے افسوس ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات میں کسی کو ڈانٹ بھی دیتا ہوں کہ جب آپ بارہا یہ سن رہے ہیں کہ کسی بھی عمل یا کسی بھی عبادت کو اختیار کرنے سے پہلے آپ پہ فرض ہے کہ اس کے تقریباً ضروری تمام مسائل سیکھیں۔ ایسے نہ کریں کہ آپ کہیں کہ ضرورت پڑے گی تو فون کر لیں گے، اس لیے کہ میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں کہ خود آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی ضرورت کیا ہے، ابھی تو یہ صورتحال ہے۔ لہٰذا اس کے لیے بازار میں کتابیں مل جاتی ہیں، فقہ کی کتابیں لیں، ان کو پڑھیں، یا کسی عالم دین سے رجوع کر لیں اور ان سے ان کو ای میل وغیرہ کر دیں، ہمیں کر دیں ای میل کہ جی ہمیں نکاح کے ضروری مسائل ذرا بتا دیں، ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے انشاءاللہ مستند کتابوں سے۔ تو یہ ضروری ہے کہ پہلے سیکھیں۔ تو وہ بہن نے مجھے کال کر کے کہا کہ جی میرا نکاح ہو گیا، اور میرے شوہر نے جو ہے وہ نکاح نامے میں دستخط نہیں کیے تھے، نکاح ہو گیا ہے، گواہوں کے سامنے ہوا ہے، ایجاب و قبول ہوا ہے، اب شاید کہہ رہی 10-12 روز گزر گئے تو میں شدید ٹینشن میں ہوں کہ اب کیا ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب وہی بات کہ نکاح نامہ تو ایک قانونی کارروائی کے لیے ہوتا ہے، حقیقتاً نکاح کے انعقاد، نکاح کے منعقد ہونے میں نکاح نامہ بھرنے کا کوئی کردار نہیں ہے۔ لہذا ایجاب و قبول ہو گیا، دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکا لڑکی آپس میں میاں بیوی ہو گئے، چاہے نکاح نامہ وہ تو سائن رہ گیا تھا نا، کچھ بھی نہ بھرا ہو، نکاح ہو جائے گا۔ لیکن یہ نکاح نامہ چونکہ قانونی ثبوت ہوتا ہے اس نکاح کے سلسلے میں، کیونکہ جو گواہ موجود ہو سکتا ہے کل فوت ہو جائیں، کل یہاں نہ رہیں، کہیں چلے جائیں، تو بہرحال یہ نکاح نامہ انتہائی ضروری ہے آج کے ملکی قانون کے اعتبار سے۔ اور یہ بھی میں پھر اب ضمناً ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے بعد بھی کوئی دین میں نیا کام دین کے فائدے یا صحیح مصلحت کے لیے شروع کیا جائے تو وہ بدعت نہیں ہو جاتا، یعنی بدعت سیئہ نہیں ہو جاتا۔ یہ نکاح نامہ ایک بدعت ہے، یہ کہہ لیجئے آپ
کیونکہ نہ زمان رسول میں بھرا گیا، نہ تابعین میں تھا، نہ تبع تابعین میں تھا۔ تو اب جو مطلب نئے کام کو بدعت سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بدعت کی ایک ہی قسم ہے کہ ہر نیا کام برا ہے، بس ہم دوسری تقسیم مانتے ہی نہیں ہیں، اسے چاہیے کہ وہ نکاح نامہ نہ بھرے، کیونکہ نکاح نامہ تو ایک بدعت ہے۔ جبکہ ہمارے علماء اللہ تعالیٰ ان پہ ہزارہا رحمت نازل فرمائے، علماء اسلام نے واضح طور پہ لکھا کہ اگر کوئی دین میں نیا کام ایسا شروع کر دیا جائے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، یہ بدعت سیئہ ہے، یعنی بری بدعت۔ اور اس کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ورنہ کوئی اچھا کام اگر شروع کرے تو اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، جس پہ ثواب ملے گا۔ اگر ایک مباح کام شروع کیا، نہ گناہ نہ ثواب، لیکن شریعت منع بھی نہیں کر رہی، اس کو بدعت مباحہ کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ نکاح جو ہے یہ ایک بدعت حسنہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس اعتبار سے کہ اس کا فائدہ ہے، ثبوت ملتا ہے تو نکاح کا پروف ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو بدعت مباحہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن جو اس کی تقسیم نہ مانے تو اسے چاہیے کم از کم نکاح نامہ نہ بھرے، کیونکہ یہ بدعت ہے، اور ہر کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ایسے کسی بھائی کا نکاح ہو رہا ہو تو کم از کم اس سے کہا جائے کہ یہ بدعت تو نہ کریں، نا آپ بس ایجاب و قبول کریں، وہی سنت ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو ایسی باتیں کرنے کا عوام میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس میں خود انسان اس کے خلاف کا ارتکاب کرنے پر مجبور ہو، اور پھر مطلب یہ کہ وہ کر لے تو جائز، اور دوسری کوئی کام کر رہا ہو ایسا کام کہ جو واقعی شریعت اس کو اجازت دے رہی ہے لیکن ہے نیا کام، تو اس کو بدعت قرار دے کر ناجائز قرار دیا جائے، یہ مناسب۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نکاح نامہ بھرنا کوئی سنت نہیں ہے، لیکن قانونی کارروائی کے لیے اس کو بھرنا ہوگا۔ اب طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک وکیل 2 گواہوں کے ساتھ بچی کے پاس پہلے جائے اور جا کر یوں کہے کہ آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں، ہمیں نہ کہیں بلکہ کہیں کہ آپ اجازت دیتی ہیں کہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں، لڑکے کا نام لے، فلاں بن فلاں سے اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیا جائے۔ لڑکی کہے میں نے اجازت دی، اس طرح 3 مرتبہ اس سے کہلوا لے۔ اس کے بعد مجلس میں آ جائیں، جو نکاح کی مجلس و محفل ہے، اور اس میں پھر وہ قاضی صاحب ہوتے ہیں، عموماً نکاح خواہ ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ جی آپ نکاح پڑھا دیجئے، میری موکلہ نے بچی نے اجازت دے دی ہے۔ اب یہ قاضی صاحب جو ہیں وہ لڑکے سے کہیں گے کہ میں نے اپنی موکلہ فلانہ بنت فلاں کا نکاح آپ کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیا، یا میں کرتا ہوں، آپ نے قبول کیا؟ لڑکا کہے میں نے قبول کیا، 3 مرتبہ کروا لیں۔ ابھی جو لڑکی بول رہی ہے اجازت دی ہے، اس کو ایجاب کہتے ہیں، بلکہ اس کو اجازت کہیں، یوں اگر سامنے ہوتی تو پھر یہ ایجاب بنتا۔ اب جو وکیل نے آ کر کہا ہے نا، لڑکی کے وکیل نے کہ آپ پڑھا دیں نکاح، لڑکی نے اجازت دے دی ہے، یہ ہے ایجاب، اور پھر لڑکا جب کچھ جواب میں کہتا ہے وہ ہے قبول۔ ایجاب و قبول ہوں گے اور 2 عاقل بالغ گواہوں کی موجودگی میں ہوں گے تو انشاءاللہ پھر یہ نکاح صحیح۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ نکاح کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ بچی سے اجازت لی جائے، ایک وکیل چلا جائے، کیونکہ قانونی کارروائی پوری کرنی ہے، نکاح نامہ بھرنا ہے، تو ایک وکیل جائے، اس کے ساتھ 2 گواہ چلے جائیں، اور وہ بچی سے کسی خاص فرد کے لیے بہتر ہے کہ خاص فرد کے لیے اجازت نہ لیں کہ وہ آپ کا نکاح پڑھائے، بلکہ مطلقاً اجازت لے لیں کہ کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ فلاں بن فلاں سے اتنے حق مہر کے عوض میں آپ کا نکاح کر دیا جائے؟ بچی کہے میں نے اجازت دی۔ اس کے بعد یہ ادھر آ جائیں نکاح کی محفل میں، اور یہ شخص جو وکیل بن کر گئے تھے یہ قاضی صاحب سے کہیں کہ جی بچی نے اجازت دے دی ہے، آپ اس کا نکاح اس شخص کے ساتھ پڑھا دیں۔ یہ جو اب وکیل آ کر کہہ رہا ہے، سمجھ لیجئے کہ یہ بن گیا ایجاب۔ اس کے بعد وہ قاضی صاحب جو ہیں یہ اس کو ایجاب کہہ لیں، یا قاضی صاحب وہ الفاظ دہرا دیتے ہیں، بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی میں اپنی موکلہ کا نکاح آپ کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کرتا ہوں، یہ اسے ایجاب قرار دے دیں۔ اور اس کے بعد لڑکا کہے میں نے قبول کیا۔ اور یاد رکھیں کہ جہاں پر مہر مذکور ہوتا ہے، یعنی نکاح نامہ وغیرہ میں لکھتے ہیں، وہاں پر قبول کمپلیٹ ہی اس وقت ہوگا جب مہر کا ذکر بھی کیا جائے۔ مثال کے طور پہ مہر لکھا ہوا تھا 50,000، اور قاضی صاحب نے صرف اتنا ایجاب کروایا، یہ قبول کروایا کہ میں فلانہ بنت فلاں کا نکاح آپ کے ساتھ کرتا ہوں، یا اپنی موکلہ کا نکاح آپ کے ساتھ کرتا ہوں، آپ نے قبول کیا۔ لڑکے نے کہا میں نے قبول کیا، تو یہ ابھی مکمل نہیں ہوا، کیونکہ وہاں پر
مذکور ہے، ابھی مہر لکھا ہوا ہے، تو مہر کا ذکر بھی کرنا ہوگا کہ میں فلانا بنت فلانا اپنی موکلہ فلانا بنت فلانا کا نکاح آپ کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کرتا ہوں، آپ نے قبول کیا، لڑکا کا ایک قبول کیا تو پھر یہ ایجاب و قبول ہو جائے گا۔ میرا اکثر طریقہ کار یہی ہے، مطلب کوشش کرتا ہوں کہ لڑکے تک ہماری رسائی ہوتی ہے کہ اس کو تجدید ایمان کروا لیا جائے۔ اس لیے مشورہ یہ ہے کہ جو نکاح کرواتے ہیں، مثلا کوئی بچی کے پاس جاتے ہیں وکیل، تو ان وکلاء کو تو سب کو اللہ مالک ہے، لیکن اسے محاورتاً کہتے ہیں کہ اللہ ہی حافظ ہوتا ہے۔ چچا کو لے لیا، تایا کو لے لیا، پھپھا کو لے لیا، ماموں کو لے لیا، ان کو شوق ہوتا ہے تھوڑا سا کہ نکاح نامے کے فارم میں ہمارا نام بھی آ جائے گا، جی ماموں صاحب وکیل تھے، اور ان کو پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بیچارے وہ جاتے ہیں وہاں پہ کچھ معلوم نہیں ہوتا، بعض اوقات لڑکی سے قبول کروا کر آ جاتے ہیں کہ تم نے فلاں بن فلاں کو اتنے حق مہر کے عوض میں قبول کیا، لڑکی کہتی قبول کیا، اب آ کے بتاتے ہیں لڑکی نے قبول کر لیا، تو یہ بیچارے پھر نہ تجدید ایمان کروا سکتے ہیں نہ کوئی معاملہ۔ بعض جگہ 6 کلمے پڑھوا دیے جاتے ہیں، یہ 6 کلمے پڑھوانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، تجدید ایمان کروا لیا جائے تو بہت اچھا ہے کہ خدا نخواستہ سابقہ زندگی میں کوئی زبان سے لغزش ہو جاتی ہے، کبھی کوئی عمل میں ایسی کوتاہی ہو جائے کہ ایمان میں خلل پیدا ہو جائے، تو احتیاطاً تجدید ایمان لڑکا لڑکی دونوں سے کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اطراف میں جتنے لوگ کھڑے ہوں وہ بھی تجدید ایمان مل کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، یہ بہتر رہے گا۔ ابھی یاد رکھیں کہ قاضی صاحب جو ہوتے ہیں، جو نکاح خواں بیٹھے ہوتے ہیں، شرعی اعتبار سے ان کی کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ فارم بھرنے کے اعتبار سے چونکہ اس میں خانہ ہوتا ہے کہ نکاح خواں کا نام، پھر اوپر نکاح خواں کا ایڈریس وغیرہ لکھا ہوتا ہے، والد کا نام لکھیں، نکاح خواں کا نیچے دستخط ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے ایک ضرورت ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً قاضی وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں اس اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ تجدید نکاح کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو چونکہ شرعی اعتبار سے قاضی کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، یعنی قاضی کو شریعت نہیں کہتی کہ ضرور آپ رکھیں، تو اگر میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھ جائیں اور 2 گواہ وہاں موجود ہوں جو عاقل ہوں، بالغ ہوں، مرد یا ایک مرد 2 عورتیں ہوں، اور بیوی یوں کہے شوہر سے کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اتنے مہر کے عوض میں کر لیں، اور شوہر نے کہا میں نے قبول کیا، تو بس یہ نکاح ہو گیا، کوئی قاضی صاحب کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ نکاح نامہ بھرنا ہے، اس میں قاضی صاحب کا ذکر، جیسے قاضی صاحب کا وجود بھی قانونی اعتبار سے ضروری ہوتا ہے، بھی کس نکاح خواہ نے پڑھایا، تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ ہو تو نکاح خواہ صاحب کو بھی پکڑا جا سکے کہ وکیل بچی کے پاس جاتا ہے اور اس سے اپنے لیے اجازت لے لیتا ہے کہ کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ میں آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے پڑھاؤں؟ بچی کہتی میں نے اجازت دی، پھر یہ وکیل صاحب آتے ہیں نکاح کی محفل میں اور قاضی صاحب کو کہہ دیتے ہیں یا نکاح خواہ کو کہہ دیتے ہیں آپ نکاح پڑھائیں۔ تو یاد رکھیں کہ لڑکی نے جس کو وکیل بنایا، کیونکہ انہوں نے اب اپنے لیے اجازت لی ہے، تو وکیل آگے کسی کو وکیل نہیں بنا سکتا۔ جب آگے وکیل نہیں بنایا تو حقیقتاً یہ قاضی صاحب لڑکی کی طرف سے وکیل مقرر نہیں ہوئے، اور جس کو لڑکی نے اجازت نہ دی ہو اگر وہ نکاح پڑھائے گا تو اس نکاح کو کہتے ہیں نکاح فضولی، یعنی فضولی وہ شخص ہے جس کو اجازت نہ دی جائے اور وہ ہمارے کسی کام میں تصرف کرے۔ تو اس طرح نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ لڑکی کی اجازت پر موقوف رہتا ہے، یعنی کیونکہ لڑکی نے تو اپنے وکیل کو اجازت دی تھی اور اس وکیل نے پڑھایا نہیں، ایک اجنبی شخص نے نکاح پڑھا دیا، تو اب یہ لڑکی کی اجازت پر موقوف ہوگا، یا تو دوبارہ لڑکی سے اجازت لے لی جائے کہ بھئی آپ کا نکاح فلاں نے پڑھا دیا، حالانکہ آپ نے تو اجازت فلاں کو دی تھی، یا پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی جیسے رخصتی بچی کی جائے تو بچی چلی جائے اور منع نہ کرے، تو یہ پھر دلالتاً اجازت کہلاتی ہے۔ ایک تو ہے کہ زبان سے اجازت لے لی جائے، اور زبان سے اگر لڑکی عمل ایسا کر دے کہ لگے کہ لڑکی راضی ہے تو یہ بھی ایک اجازت ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب کسی کو لڑکی نے وکیل بنایا، وہ آگے کسی کو وکیل بنائے اور وہ نکاح پڑھائے گا تو یہ نکاح حقیقتاً لڑکی کی اجازت سے نہیں ہو رہا، کیونکہ اس شخص کو لڑکی نے اجازت نہیں دی تھی، اور اب یہ نکاح فضولی ہوا جو بچی کی اجازت پر موقوف ہے۔ اب اگر لڑکی بعد میں منع کر دے کہ میں اس نکاح کو نہیں مانتی تو نہیں ہوگا، اگر وہ جانے سے منع کر دے تو بالکل منع کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ چلی جاتی ہے، رخصتی ہوتی ہے، تو یہ لڑکی کی اجازت ہی تصور کی جائے گی، لیکن بہرحال یہ نکاح خلاف سنت طریقے سے ہوا ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ یا تو یوں کریں کہ وکیل صاحب اجازت لیں
نکاح خواہ کے لیے کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ نکاح خواہ کا نام لیں کہ فلاں بن فلاں آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے اتنے حق مہر کے عوض میں کر دے تب ٹھیک ہے، یا پھر کسی کا نام نہ لیں کہ کون آپ کا نکاح پڑھائے گا؟ اس کو اجازت مطلقہ کہتے ہیں کہ مطلقاً اجازت لیں وداؤٹ کسی اینی کنڈیشن یا کسی خاص پرسن کا نام لے کر بس یہ کہیں کہ آپ اجازت دیتی ہیں کہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے کر دیا جائے، لڑکی کہے میں نے اجازت دی۔ اب چونکہ کسی بھی شخص کو نہیں دی ہے تو جو بھی شخص نکاح پڑھائے گا وہ گویا کہ بچی کی اجازت سے ہی پڑھا رہا ہے اور پھر سنت کے مطابق نکاح ہو جائے گا۔ آپ کو بتایا تھا کہ نکاح کے لیے لڑکا لڑکی عاقل و بالغ ہوں اگر وہ از خود نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور اگر نابالغ ہوں تو ان کا ولی ان کا نکاح کرے گا۔ اور ایک مسلمان کے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ یہ ایجاب اور قبول دو گواہوں کی موجودگی میں ہونے چاہیے۔ تو لہٰذا دو گواہوں کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کا عاقل ہونا بالغ ہونا، یعنی اگر لڑکا لڑکی مسلمان ہیں تو پھر گواہوں کا عاقل ہونا بالغ ہونا مسلمان ہونا شرط ہے، اور ایک مرد اور دو عورتیں ہوں یا دو مرد ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جتنے لوگ وہاں پر اطراف میں موجود ہوتے ہیں جب نکاح کی محفل ہو رہی ہوتی ہے تو نکاح نامہ بھرنے کے لیے تو دو ہی مخصوص گواہوں کے نام لکھے جاتے ہیں، لیکن شرعی لحاظ سے گواہ کہتے ہی اس کو ہیں جو جائے وقوع پر موجود ہو اور چیز کو دیکھ رہا ہو سن رہا ہو تو وہ گواہ ہے، تو سارے کے سارے وہ گواہ ہیں۔ لہٰذا مثال کے طور پر اگر جن گواہوں کے نام نکاح نامے میں لکھے گئے وہ مر گئے اور بالفرض نکاح نامہ بھی ادھر ادھر ہو گیا تو دیگر افراد بھی اس نکاح پر گواہ ہیں تو وہ گواہی دے سکتے ہیں۔ گواہوں کا اسی ایک ہی مجلس اور محفل میں ہونا ضروری ہے، اور دونوں ایک ساتھ سنیں، ایسا نہیں کہ پہلے ایک نے سنا پھر دوسرے نے سنا۔ تو اس سے یہ جو شرط ہے کہ ایجاب و قبول ایک محفل میں ہو اور گواہ بھی ایجاب و قبول کو ایک مجلس و محفل میں سنیں، اس سے نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ ٹیلی فون پر نکاح شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے، اس انداز سے کہ مثال کے طور پہ لڑکا یو کے میں بیٹھا ہوا ہے، لڑکی پاکستان میں ہے، تو کرتے یہ ہے کہ دو گواہ وہاں بٹھا دیتے ہیں، دو گواہ یہاں بٹھا دیتے ہیں، اسپیکر آن کر دیتے ہیں، یا اسکائپ وغیرہ پر کہ ویڈیو چیٹ ہو رہی ہوتی ہے، ویڈیو مطلب دونوں طرف ایک دوسرے کو دیکھا جا رہا ہے، تو لڑکا بھی نظر آ رہا ہے اسکائپ پہ اور وہاں پر لڑکی اسکائپ پہ نظر آ رہی ہے، اور دو دو گواہ کر لیتے ہیں، اور پھر وہی ایجاب و قبول ایک آدمی یعنی قاضی صاحب یا لڑکے کے پاس بیٹھے ہوں گے یا لڑکی کے پاس ایجاب و قبول کروا دیتے ہیں۔ اس طرح ڈائریکٹ ایجاب و قبول سے نکاح نہیں ہوگا، یاد رکھیں، کیونکہ یہ شرط ہے۔ اس کو ایک بات پہلے یہاں سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی یہ معاملات ہیں جو ہم باہمی معاملات کرتے ہیں، چاہے وہ نکاح ہے، طلاق ہے، اسی طرح خرید و فروخت ہے، اجارہ ہے، مداربت ہے، شرکت ہے، یہ سب وہ معاملات ہیں جن کے صحیح تصور صحیح معرفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ تو جس انداز سے اور جس طریقے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کی معرفت عطا فرمائی اور ہمارے لیے جائز قرار دیا، اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ لہذا جتنے نکاح ہوئے ہیں سب ایجاب و قبول ایک مجلس و محفل میں رکھا گیا ہے، لہذا یہ شرط ہے۔ تو ایسا اگر کسی نے نکاح کیا کہ لڑکی نے وہاں سے ایجاب کر دیا اور ہزاروں میل دور لڑکے نے قبول کیا، تو چونکہ ایک مجلس اور محفل یہ نہیں ہے، دونوں ایک مقام پہ موجود نہیں ہے، تو یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ صحیح نکاح کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ لڑکی یا تو وہاں کسی کو وکیل بنا دے، وہ فون پر ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ میرا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کر دے، میں اجازت دیتی ہوں۔ اب وہ وکیل لڑکے سے کہے کہ میں نے اپنی موکلہ کا نکاح آپ کے ساتھ کیا، آپ نے قبول کیا، ابھی جو کر رہا ہے یہ ایجاب، لڑکا قبول کر لے، قبول، یہ ایک مجلس محفل میں ہو گیا۔ یا لڑکا یہاں پر کسی کو وکیل بنا دے اور وہ لڑکی سے قبول کروا لے، اور دو گواہ موجود ہونے چاہیے، جہاں ایجاب و قبول ہو رہا ہے وہاں دو گواہ ہونے چاہیے، دوسری طرف ہو یا نہ ہو، کیونکہ وکالت کے لیے گواہ درکار نہیں ہوتے، مستحب افضل ہے کہ لے لیں، لیکن جہاں ایجاب و قبول ہو رہا ہے وہاں دو گواہ چاہیے، تو اس طریقے سے جائز ہو سکتا ہے۔ اس طرح ڈائریکٹ کہ لڑکی وہاں سے ایجاب کرے لڑکا قبول کرے، اس طرح ٹیلی فون پہ نکاح نہیں ہوگا، چاہے آپ ویڈیو آن کر لیں، سامنے ایک دوسرے کو دیکھنے سے مجلس ایک نہیں بن جاتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی وہاں کسی کو وکیل بنا دے، اس کے لیے گواہ کوئی شرط نہیں ہوتے، وکیل بن جائے، وہ وکیل لڑکے سے
قبول کروا لے، پہلے ایجاب کرے گا، قبول کروا لے، اور 2 گواہ وہاں موجود ہونے چاہیے، تو یہ ایجاب و قبول ایک مجلس و محفل میں ہوا، یا لڑکا اس طرح کر لے۔ اگر کوئی ہمارے بھائی بہن ایسے دیکھ رہے ہوں کہ جن کا نکاح اس طرح ہوا تھا جیسے ہم نے بتایا کہ ٹیلی فون پر ایجاب و قبول لڑکا لڑکی نے براہ راست کیا ہے، تو بہرحال وہ اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کریں، اور اب اس کا فوری طور پر اہتمام کریں کہ تجدید نکاح کیا جائے۔ اگر بچی ابھی بھی مثال کے طور پہ پاکستان میں ہے، لڑکا وہاں ہے، تو پھر وہی وکیل والے سسٹم کے ذریعے، وکیل والے طریقے کے ذریعے اس نکاح کی تجدید کی جائے، اور اگر بچی رخصت ہو کے چلی گئی ہے تو سابقہ زندگی کے معاملات پر توبہ کر کے فوراً سے پیشتر اب نکاح کر لیں۔ اب یاد رکھیں کہ جب آپ جدید نکاح کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام درکار نہیں ہے، کوئی 2 وہی گواہ اپنے سامنے بٹھا لیں، قاضی صاحب کی بھی حاجت نہیں ہے، لڑکا بیٹھ جائے، لڑکی بیٹھ جائے، یہ بیوی کہے اپنے شوہر سے کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کر لیں، بس یہ ایک دفعہ کہیں، لڑکا جواب میں شوہر کہے میں نے قبول کیا، تو یہ نکاح کی تجدید ہو جائے گی۔ جب بھی تجدید نکاح درکار ہو، جیسے کبھی شبہ ہو جاتا ہے یار کوئی کلمہ کفر تو زبان سے نہیں نکل گیا، چلو احتیاطاً تجدید نکاح کر لیں، تو پھر اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی حاجت نہیں ہے، باہر سے کسی مولوی صاحب کو بلانے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہیں تو گھر کے ہی اگر 2 جوان مرد ہیں، مثلا سگے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، انہیں سامنے بٹھا لیں اور اس طرح ایجاب و قبول کر لیا جائے، تو پھر یہ درست ہو جائے گا، ورنہ مطلب گناہگار ہوتے رہیں گے۔ اس چیز پہ ذرا توجہ کرنے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب نکاح ہو رہا ہو تو ایجاب و قبول کا ایک ہی مجلس اور محفل میں ہونا ضروری ہے، تب نکاح درست ہوگا، اور گواہ بھی ایک ساتھ اس ایجاب و قبول کو سن رہے ہوں۔ ایجاب و قبول کی حقیقت آپ کو بتائی تھی کہ یا تو لڑکی اگر سامنے بیٹھی ہے، لڑکا اس طرف ہے، تو جو ان میں سے پہلے نکاح کے کلمات کہے گا وہ ایجاب کہلاتا ہے، جو دوسرا جواب میں کہے گا وہ قبول کہلاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ پہل لڑکی کی ہی طرف سے ہو، کوئی ضروری نہیں ہے، لڑکے کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر لڑکا لڑکی یہاں ایک جگہ موجود نہیں ہے، جیسے کہ آج کل عموماً ہمارے نکاحوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ لڑکی سے اجازت لے لیتے ہیں اور پھر نکاح کی محفل میں جہاں لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں پر آ کے لڑکے سے قبول کروایا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جب لڑکی اجازت دے گی تو جو اس کا وکیل آ کر کلمات ادا کرے گا، یا لڑکی نے اگر اجازت مطلقاً دی ہے، کسی خاص شخص کو نہیں بنایا مطلب اپنا یہ نکاح کا معاملہ نہیں سونپا ہے، تو پھر یہ جو لڑکی کے وکیل صاحب آتے ہیں، جس کو ہم لڑکی کا وکیل کہہ دیتے ہیں حقیقتاً، وہ آ کے قاضی صاحب سے کہتے ہیں کہ جی آپ نکاح پڑھا دیں، بچی نے اجازت دے دی ہے۔ اب جو یہ نکاح خواں الفاظ ادا کرے گا یہ ایجاب ہوں گے، اور دلہا جو کچھ جواب میں کہے گا وہ قبول ہوگا۔ تو یہ ایک چونکہ مجلس محفل میں ہوتا ہے لہٰذا نکاح درست ہے۔ اس کی روشنی میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ٹیلی فون پہ نکاح ہوتے ہیں کہ بعد اوقات لڑکا ایک طرف بیٹھا ہے، لڑکی دوسری طرف بیٹھی ہوئی ہے، اور دونوں طرف گواہ بٹھا لیتے ہیں۔ اب لڑکا وہاں اور اسپیکر آن کر دیا مثلا اب لڑکی نے کہا کہ جی میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیں، یا لڑکی نے اجازت دے دی، ساتھ اس کا وکیل بھی بیٹھا ہوا ہے اسی لڑکی کی جگہ پر، اور یہ فون پر کہہ دیتا ہے لڑکے سے، اور لڑکا وہاں گواہوں کے سامنے قبول کر لیتا ہے، تو دیکھیں یہ ایجاب اور یہ قبول دونوں الگ الگ مجلس و محفل میں ہوئے ہیں، لہٰذا یہ نکاح شرعی لحاظ سے ویلڈ نہیں مانا جائے گا۔ اور اس کی جوازی صورت ہم نے آپ کو ذکر کر دی تھی۔ اچھا اسی طریقے سے یہ اسکائپ وغیرہ پہ کریں گے، ویڈیو چیٹ میں بھی نہیں ہوگا۔ ہاں جوازی صورت کرنی ہے تو یوں ہوگا، مثلا لڑکا اس طرف بیٹھا ہوا ہے، لڑکی ادھر ہے، تو اس لڑکے کے پاس کوئی اگر وکیل وغیرہ ہے تو یہ لڑکی فون کر کے اس وکیل سے کہے کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح فلاں بن فلاں یعنی لڑکے کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیں۔ یہ وکیل فون پر بنایا گیا ہے، تو وکیل اگر فون پر وکیل بنایا جائے تو یہ ہو سکتا ہے۔ اب وہ وکیل جب لڑکے سے کہے گا کہ میں اپنی موکلہ کا نکاح آپ کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کرتا ہوں، یہ ہو جائے گا ایجاب، اور جب لڑکا قبول کرے گا ہوگا قبول، اور 2 گواہ یہاں موجود ہیں، تو گویا کہ ایجاب بھی اسی مجلس میں ہوا، قبول بھی اسی مجلس میں ہوا، 2 گواہ بھی اس کو سن رہے تھے، یہ نکاح صحیح ہے۔
یا یوں ہو کہ لڑکا یہاں کسی کو وکیل بنا دے، اجازت دے دے، اب لڑکے کا وکیل جب بولے گا کہ میں اپنے موکل کا نکاح، یعنی لڑکی سے اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے موکل کا نکاح آپ کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کرتا ہوں، آپ نے قبول کیا، یہ ایجاب ہو گیا، اور دو گواہوں کی موجودگی ہو، لڑکی کہہ دے جواب میں نے قبول کیا، تو یہ نکاح ہو جائے گا۔ تو یوں کر لیں، اگر خدا نخواستہ کسی کا غلط طریقے سے نکاح ہوا ہے تو اس نکاح کی تصحیح کر لی جائے۔ اس کے علاوہ جب یہ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے اور ابھی رخصتی نہیں ہو پاتی، یعنی ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، رخصتی نہیں ہو پاتی، تو یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، جب ایجاب و قبول ہو گیا تو یہ لڑکا اور لڑکی شرعی لحاظ سے ایک دوسرے کے میاں بیوی ہو گئے، یہ زوجین ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی کسی مجبوری کی بنا پر رخصتی نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ دونوں چونکہ میاں بیوی ہیں، لہٰذا یہ ایک دوسرے سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے مل بھی سکتے ہیں، شرعی لحاظ سے بالکل جائز ہے وہ۔ اب میں نے جیسے کہا کہ یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے خاندانی رسم و رواج کے مطابق ان دونوں کو روکیں کہ بھئی ابھی ٹھہر جاؤ، گفتگو زیادہ نہ کرو، ملو نہیں، لیکن شرعی لحاظ سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لہٰذا فون پہ ایک دوسرے سے گفتگو کر سکتے ہیں، اور جیسے ایک میاں اپنے شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے گفتگو کرتا ہے، اس طرح کی گفتگو بالکل کر سکتے ہیں کہ کوئی ایجاب و قبول ہو چکا ہے۔ ایسی اگر لڑکا بالفعل لڑکی والوں کے گھر جاتا ہے تو ان کو وہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ جب ایجاب و قبول ہو گیا تو یہ آپس میں میاں بیوی ہو گئے، اور جب میاں بیوی ہو گئے تو ان کا آپس میں گفتگو کرنا جو بالکل ایک شوہر اور بیوی کے اندر بہت سے تکلفات سے ہٹ کر گفتگو ہوتی ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر شوہر میکے جاتا ہے، مطلب سسرال جاتا ہے ملنے کے لیے، تو وہ بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے، بیٹھ سکتے ہیں ساتھ، تنہائی اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر میاں بیوی جیسے ایجاب و قبول کے بعد کسی ایسی جگہ تنہا ہو جاتے ہیں کہ جہاں ان کے فزیکلی ریلیشن میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، مثال کے طور پہ سب گھر والے کہیں چلے گئے ہیں، دونوں ہیں، ابھی رخصتی چاہے نہ ہوئی ہو، لیکن ایسے مقام پر ہیں کہ کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ رکاوٹ تین طرح کی ہو سکتی ہے، ایک حسی رکاوٹ کہلاتی ہے، مثال کے طور پہ کسی تیسرے شخص کا موجود ہونا، یا کھڑکی کھلی ہے، دروازے کھلے ہیں اور یوں ہے کہ اگر کوئی آ کے اچانک دیکھ لے گا تو یہ بھی ایک رکاوٹ کہلاتی ہے۔ دوسری ہوتی ہے طبعی رکاوٹ، جیسے مثال کے طور پر خاتون حالت حیض میں ہیں تو حالت حیض میں یقینی سی بات ہے کہ قریب آنا منع ہوتا ہے، تو ایسی یہ کہ طبعی رکاوٹ کہلاتی ہے۔ ایک ہے شرعی رکاوٹ ہے، مثال کے طور پر عورت کے ساتھ اس کو بعض نے یوں کہا ہے کہ شرعی رکاوٹ یہ حیض مان لے، طبعی رکاوٹ جیسے شوہر کو بخار ہے شدید قسم کا، بیمار ہے بہت زیادہ، تو یہ خلوت صحیحہ نہیں ہوگی، یعنی یہ ایک خلوت مانے تنہائی، اور صحیحہ مانے ایسی خلوت، ایسی تنہائی کہ جس میں آپس میں تعلق قائم کرنے کے راہ میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، وہ خلوت صحیحہ ہوتی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کو خلوت فاسدہ کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب خلوت صحیحہ قائم ہو جاتی ہے تو پھر مرد و عورت کے احکام تھوڑے سے بدل جاتے ہیں، آگے چل کر اس کا فرق، یعنی خلوت صحیحہ اور خلوت فاسدہ کا فرق، اور ان کی وجہ سے احکام جو مرتب ہوتے ہیں یا شرعی احکام میں جو تبدیلی آتی ہے وہ میں آپ کو عرض کروں گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر بالفرض نہیں چاہتے ہیں کہ رخصتی سے قبل کسی قسم کے سخت شرعی احکام ہماری طرف متوجہ ہوں، تو اس لیے پہلے اس طرح کی تنہائی اختیار نہ کریں، یا تو سامنے ملاقات کر لیں، یا اگر چلو تنہائی میں ملنے کا موقع بھی دیا گیا ہے کہ چلو بیٹھ کے دو چار باتیں کر لیتے ہیں، تو پھر وہ ایسا ہی ماحول ہونا چاہیے کہ خلوت صحیحہ قائم نہ ہو، ورنہ پھر اس کے شرعی احکام کچھ اور ہوتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے آسان الفاظ میں کہ بعض اوقات کی خلوت صحیحہ بالکل جسمانی تعلق قائم کرنے کے قائم مقام ہو جاتی ہے، جس طرح جسمانی تعلق قائم ہونے کے بعد بہت سارے شرعی احکام متوجہ ہو جاتے ہیں، ایسی خلوت صحیحہ سے بھی ہوتے ہیں، جو میں اپنے وقت پہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن ابھی بتانا یہ مقصود ہے کہ بالکل اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ یوں ہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایجاب و قبول ہو گیا، لیکن لڑکا ابھی کوئی کام میں ہے، رخصتی بھی نہیں ہوگی، وہ باہر کے ملک میں چلا گیا ہے، لڑکی یہاں پر ہے، ایجاب و قبول ہو چکا ہے، تو یہ دونوں میاں بیوی ہیں، یہ دونوں آڈیو چیٹ بھی کر سکتے ہیں، ویڈیو چیٹ بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، یہ شرعی لحاظ سے کوئی اس میں گرفت کا پہلو نہیں ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا والدین اگر لڑکی کو منع کریں کہ جی ایجاب و قبول ہو چکا ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تم بات نہ کرو، تو کیا وہ روک سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ شرعی لحاظ سے والدین کا روکنا غلط ہوگا، یہ نہیں کر سکتے ہیں، اس میں ذرا احتیاط کریں۔